بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی وہ بہت خدمت کرتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر، قد کا درمیانہ، رنگ کا کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے۔ آخر ایک دن اویس کرنی مل گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نوکر ہو کر آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے اور وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت بوڑھے تھے اور کہیں جا رہے تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم بھی نہیں تھی، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا۔ اس نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، بھائی، میں اسی خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ تو دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ میرے گلے میں توق ڈال دو اور مجھے منڈی میں لے جا کر فروخت کر دو اور میری قیمت اللہ کے نام پہ لے لو۔ اس فقیر کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ بہرحال اس نے کچھ پوچھے بغیر ان کے گلے میں توق ڈال دیا اور منڈی لے گیا
اور وہاں جا کر اعلان کرنے لگا کہ اس بوڑھے کو خرید کر کون اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا بندہ بھی تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو بوڑھا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی اور نے اسے خرید لیا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا، لہٰذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے اس بڑے غلام خضر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ خضر علیہ السلام نے اپنے آقا سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیں تاکہ میں اسے کر دوں۔ اس نے کہا کہ آرام کرو، کوئی کام نہیں ہے۔ بہت اصرار پر اس نے کہا کہ اس کونے میں جو پتھر پڑے ہیں انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال دو۔ آقا نے سمجھا کہ یہ غلام بوڑھا ہے، ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا اور آرام کرے گا، اور یوں کئی دن اس کو اس کام میں لگ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ آقا واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا کہ اس بوڑھے نے کئی دنوں کے کام کو اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اور کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر کافی دنوں کے بعد اس بوڑھے آقا نے کہا یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ بوڑھا کیسے کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پرانی دیوار گرائی، گارا بنایا، پھر ایک پتھر کو گارا لگا کر دیوار بنانے کے لیے رکھا اور پھر پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھر ترتیب سے دیوار پر لگنا شروع ہو گئے اور پھر آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی۔ بوڑھے مالک نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے آقا نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں بالکل آپ کو نہ بتاتا، مگر آپ نے خدا کا نام لے لیا ہے، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ وہ بوڑھا ڈر گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، بس آپ آزاد ہیں۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.